سے کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم، اگر وہ نکل بھی جاتے تمہارے ساتھ، یہ منافقین، اس کی بات چل رہی ہے منافقین، اگر یہ نکل بھی جاتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو نہیں بڑھاتے تمہارے اندر مگر خبال. خبالن یعنی شرن و فساد. ایک مطلب یہ کہ اگر تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے لڑائی کے لیے، غزوے کے لیے، تو کیا کرتے؟ شر اور فساد بڑھاتے، مسلمانوں کے اندر شر اور فساد پھیلاتے. یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خبالن کا مطلب ہے بزدلی اور کم ہمت. بزدلی اور کم ہمت، یعنی اگر تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تو الٹا تمہارے اندر بزدلی اور کم ہمتی پھیلاتے. یہ ہمیشہ دو طبقے ہیں، ہمیشہ دو طبقے مسلمانوں میں، اہل حق جو ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ یہ دو طبقے، خاص طور سے یہ دو طبقے جہاد کے بارے میں ہوتے ہیں، اور بھی عام مسئلوں میں بھی یہ دو طبقے ہمیشہ ہیں امت کے اندر، اہل حق کے اندر، مسلمانوں کے اندر دو طبقے ہمیشہ ہیں. کون سے دو طبقے؟ ایک تو ہیں مثبتین، تا سے مثبتین، اور ایک ہے قا سے مثبتین. یہ دو لوگ، ایک تو ہیں مثبتین تا سے، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو جمانے والے، ثابت قدم رکھنے والے، ان کے جذبات بڑھانے والے، ان کو حوصلہ دینے والے، ہمت دینے والے، آگے بڑھانے والے، یہ ہیں مثبتین. ہمیشہ یہ دو طبقے رہے، ایک تو مثبتین جمانے والے، ہمت بڑھانے والے، حوصلہ دینے والے، جذبات کو بھڑکانے والے، جذبات میں ابھار، جوش اور ولولہ پیدا کرنے والے، یہ مثبتین. محرزین بھی ان کو کہتے ہیں. دوسرے ہیں مثبتین قا سے، مثبتین یہ کون ہیں؟ یہ مسلمانوں میں بزدلی، کم ہمتی پھیلانے والے، مسلمانوں کو مایوس کرنے والے، مسلمانوں کی طاقت ختم کرنے والے، بزدلی پھیلانے والے. یہ بہت خطرناک ہے، یہ منافقین کا کام، جذبات کو ٹھنڈا کر دینا، سرد کر دینا، بزدلی پھیلانا، کم ہمتی پھیلانا، کافروں سے ڈرانا، ان کی طاقت سے ڈرانا. مثبتین ہر زمانے میں ایسے ہیں. قرآن میں دیکھیں، قرآن میں اس کے بارے میں دو واقعہ ہے. یہ دو طبقے ہر جماعت میں، ہر اہل حق کی جماعت میں ہوتا ہے. وہ جو لشکر گیا تھا طالوت کا، حضرت طالوت کا جو لشکر تھا جالوت کے مقابلے، دوسرے پارے میں آخری صفحے پر جن کا واقعہ ہے. ادھر تھے حضرت طالوت اور سامنے تھا جالوت. تو طالوت جو تھے حضرت طالوت، ان کا لشکر جب جالوت کے مقابلے میں آیا تو مسلمانوں میں جو کچھ لوگ وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ جالوت کا لشکر اتنا خطرناک ہے، اور جالوت خود اتنا بہادر اور اتنا خطرناک انسان تھا کہ اس زمانے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو مسلمانوں جو اہل حق تھے اس میں کچھ لوگ تھے ایسے، انہوں نے جب دیکھا تو کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی. انہوں نے آواز لگائی. یہ دیکھو مثبتین طاق کے ساتھ، یہ مسلمانوں کے جذبے ٹھنڈے کرنے والے، بزدلی اور کم ہمتی پھیلانے والے، مایوس کرنے والے،
لوگوں کا ڈر دل میں بٹھانے والے. انہوں نے فوراً کیا آواز لگائی؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. آج ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا لشکر ہے اور ہم خالی 313 تھے. مسلمان جو تھے اہل حق وہ کتنے؟ 313. اور وہ سامنے اس کا لشکر پھاٹے مارتا ہوا سمندر، ہزاروں لوگ اس میں. کہنے لگا اور جالوت خود اتنا خطرناک. تو انہوں نے کیا آواز لگائی؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس کی کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ انہوں نے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں میں مایوسی اور بزدلی پھیلانے کی کوشش کی. تو اس کے مقابلے میں کچھ اہل حق ہوتے ہیں، مثبتین، جمانے والے اور حوصلہ دینے والے، ہمت بڑھانے والے. انہوں نے فوراً قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انہوں نے فوراً کہا کہ ہار اور جیت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اگر چاہے تو کتنی چھوٹی جماعتوں کو اس اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پر کامیابی عطا کی. کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، تھوڑی جماعتیں، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہو چکی. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو. یہ مثبتین، جمانے والے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ آواز لگائی تو ماشاءاللہ پورے لشکر کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا، ان کا جذبہ بڑھ گیا، ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کے جذبے پروان چڑھے اور فوراً ان کی نگاہ کافروں سے ہٹ کر اللہ پر چلی گئی. ان کی نگاہ اسباب سے ہٹ گئی، مخلوق سے ہٹ گئی، اللہ پر چلی گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کو اور اس کے لشکر کو ہرا دیا. ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اپنی قوم کو لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی تھے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھی ہے. یہ پہلے مثبتین، یہ ہمت پست کرنے والے، حوصلے پست کرنے والے، بزدل بنانے والے، جذبات کو ٹھنڈا کرنے والے لوگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جہاد کے لیے لے کر گئے قوم عمالقہ سے. تو یہ لوگوں نے جو مثبتین تھے، مسلمانوں کے جذبے ٹھنڈے کرنے والے لوگ، انہوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس شہر میں، اس جگہ تو بہت طاقتور قوم ہے. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ہم اس شہر میں، اس جگہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نہ نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکلیں گے تو ہم اس کے اندر جائیں گے. لیکن دوسری جماعت بھی ہوتی ہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اس میں دو آدمی تھے، وہ مثبتین تھے، وہ جمانے والے، حوصلہ بڑھانے والے، جذبات کو پروان چڑھانے والے، جذبات کو بھڑکانے والے. انہوں نے فوراً کہا کہ کیا ڈر رہے ہو؟ ان دو آدمیوں نے کہا جن کے اندر اللہ کا خوف تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، تم لوگ داخل ہو جاؤ. تم لوگ جیسے ہی داخل ہو جاؤ گے تو تم اللہ کی طرف سے جیت جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. بس اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرو. اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ مسلمانوں میں دو طبقے رہتے ہیں. مثبتین، ایک تو ہمت پست کرنے والے، جذبات کو سرد کرنے والے، حوصلے کمزور کرنے والے، ڈرانے والے مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے. اور دوسرے مثبتین ہوتے ہیں جمانے والے، حوصلے بڑھانے والے، مسلمانوں کے قدم جمانے والے لوگ. اور ایسے لوگ بہت کام کے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، وہ پوری قوم کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور
بعض مرتبہ ناکامی کو کامیابی سے بدل دے. غزوہ حنین کا واقعہ پہلے بیان ہوا. غزوہ حنین شروع میں کیا ہو گیا؟ فتح مکہ کے بعد جو لڑائی ہوئی غزوہ حنین، اس میں شروع میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے. صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 10-12 لوگ رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10-12 لوگ رہ گئے. 12,000 کا لشکر بھاگ رہا. اس وقت یہ مثبتین، ثابت قدم کرنے والے، اس میں سے ایک بزرگ سفید داڑھی والے بابا جی، وہ کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. انہوں نے فوراً صحابہ کرام کو آواز لگائی، یا معاشر الانصار، اے انصاریو، تم نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا حضور کی، اور حضور کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ یا اصحاب السمرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، تم نے تو بیعت کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ موت تک لڑتے رہیں گے، پھر کدھر جا رہے ہیں؟ یاد دلایا تو فوراً سب آ گئے. ان کی آواز کیا لگی بزرگ؟ بابا جی کی اونچی آواز، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت طاقتور تگڑی آواز. تو پورا لشکر واپس آ گیا اور پھر ایسا حملہ کیا کہ پھر جو ناکامی ہو رہی تھی وہ کامیابی میں بدل گئی. سبحان اللہ، شکست فتح میں بدل. ایسے ہی جنگ یرموک کے موقع پر ہوا کہ شروع میں کافروں کا لشکر بہت زیادہ تھا، مسلمان تھوڑے تھے، تو مسلمانوں کے وہاں بھی یرموک کے موقع پر قدم اکھڑ گئے. مسلمان بھی پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. تو وہاں بھی ایک 80 سال کے بزرگ تھے، بابا جی صحابی تھے. ایک آنکھ سے معذور، ایک آنکھ ان کی اللہ کے راستے میں غزوے میں شہید ہو گئی. ایک آنکھ سے معذور، 80 سال کی عمر تھی، اور وہ مسلمانوں کو ہمت دلا رہے ہیں، مسلمانوں کو واپس کر رہے ہیں، مار کے واپس کر رہے ہیں، خود بھی لڑائی کر رہے ہیں. اور یا نصر اللہ اقترب، اے اللہ کی مدد قریب ہو جا، اللہ کی مدد اتر جا. آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو بھی پکار رہے. وہ کون تھے؟ حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لڑائیاں لڑی. فتح مکہ کے وقت میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد 2 لڑائیاں لڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غزوہ طائف میں ان کی آنکھ میں تیر لگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میری آنکھ ضائع ہو گئی، آپ دعا کر دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں دعا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ اچھی کر سکتا ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو جنت ملے گی. سبحان اللہ. تو حضرت ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آنکھ نہیں ملی، آنکھ نہیں چاہیے، جنت چاہیے. آنکھ نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. سبحان اللہ. سلام علیکم. کیسے لوگ ہیں، دیکھو کیا یقین ہے ان کو جنت کا، جنت کی نعمتوں کا. وہ ایک آنکھ سے نابینا اور اندھا رہنا پسند ہے. کوئی بات نہیں، دنیا گزر جائے گی. آنکھوں سے معذور ہوں گے تب بھی وقت تو گزر ہی جائے گا نا بھائی، دنیا تو گزرنے والی ہے، لیکن جنت پکی ہو رہی ہے نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل رہا ہے، اور وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتی. آنکھ دے کر گویا جنت پکی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسے صحابہ کرام کے بات. تو خیر بات چل رہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جمانے والے ہوتے ہیں، مثبتین. ہمیشہ مسلمانوں میں 2 طبقے ہوتے ہیں، جو ایک تو وہ جو مسلمانوں کو جماتے ہیں، مسلمانوں کے قدم جماتے ہیں، مسلمانوں کو ہمت دلاتے ہیں، ان کے حوصلے بڑھاتے ہیں، ان کے جذبے بڑھاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو بزدلی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں مثبتین، مسلمانوں کے اندر بزدلی پھیلاتے ہیں، کم ہمتی، کمزوری پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کو مخلوق سے ڈراتے ہیں، کافروں سے ڈراتے ہیں، کافروں کی طاقت سے ڈراتے ہیں. دیکھو ان کا مقابلہ تو مشکل ہے، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے تم کبھی جیت نہیں سکتے. یہ تو اتنے طاقتور ہیں، یہ تو اتنے پاورفل ہیں، ڈرا کے مسلمانوں کو پورا ٹھنڈا کر دے. آج کے زمانے میں یہ لوگ زیادہ ہے نہیں، آج کے زمانے میں یہ لوگ، مسلمانوں میں یہ لوگ زیادہ ہیں، بلکہ تقریباً لوگ ایسے ہی ڈرانے والے، بزدلی پھیلانے والے، کم ہمت کرنے والے، جذبوں کو ٹھنڈا کرنے والے.
مسلمانوں کو جگانا، مسلمانوں کو آگے بڑھانا، مسلمانوں کو ہمت دینا، مسلمانوں کو حوصلہ بڑھانا، ان کے جذبات کو بھڑکانا، یہ مثبتین آج کے زمانے میں بہت کم ہیں۔ یہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کو غلبہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو خیر یہاں یہی منافقین کا کام کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر بزدلی پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کم ہمتی پھیلاتے ہیں، کمزوری پھیلاتے ہیں، شر اور فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہماری پوری امت کی حفاظت کرے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے ساتھ نکل جاتے، یہ منافق اگر تمہارے ساتھ نکل جائیں تو کیا کریں گے؟ ما زادوکم الا خبالا، وہ نہیں بڑھائیں گے تمہارے اندر مگر شر اور فساد، کمزوری اور بزدلی۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑائیں گے تمہارے اندر شرارت کے گھوڑے۔ کون سے گھوڑے؟ شرارت۔ یبغونکم الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنہ تلاش کرتے ہوئے۔ یہ منافقین جب بھی لشکروں میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایسی کوئی آفت لائے، فتنہ تلاش کریں گے اور فتنے بھڑکائیں گے، شرارت کے گھوڑے دوڑائیں گے، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے مسلمانوں کے اندر لڑائی اور فتنہ بھڑکانے کا کام، بدنام کرنے کا مسلمانوں کو، اسلام کو۔ یہ لڑائی کے موقع پر ایک مرتبہ چلے گئے تو انہوں نے کتنا بڑا فتنہ کیا تھا۔ غزوہ بنو المصطلق جو تھا اس میں یہ منافقین زیادہ چلے گئے کیونکہ معلوم تھا ان کو لڑائی نہیں ہونے والی، خالی جا کر واپس آنا ہے، اندازہ کر لیا تھا انہوں نے، تو بہت سارے چلے گئے۔ پھر آتے وقت کتنا بڑا فتنہ کھڑا کیا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، ان پر انہوں نے زنا کا الزام لگایا۔ کیا کا الزام؟ زنا کا، حضرت صفوان کے ساتھ۔ یہ صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہی ایسے ہی کرتے ہیں یہ لوگ، جب جہاد میں جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے اندر شرارت کے گھوڑے دوڑائیں گے، فتنہ تلاش کریں گے، فتنہ کریں۔